جی السلام علیکم۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ایک جو انٹرویو سیریز اس وقت جاری ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دیں گے۔ اچھا، اس کے جو لاسٹ انٹرویو آیا وہ بشرا بیگم کے خلاف تھا، جو اس کے سابقہ شوہر مانیکا صاحب نے دیا انٹرویو دیا نہیں بلکہ انٹرویو جو اس سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر لوگوں کا بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن آیا، اس میں جو عمران خان کے اگینسٹ ہے وہ یا اس کے ساتھ تھے جو بھی ہیں، تو انہوں نے بڑا برا بھلا کہا اور جیو کو بڑا لعن طعن کیا کہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں اس طرح سے انٹرویو کرنا نامناسب ہے، وہ بھی اس طرح کے جب آپ کسی کو پریشرائز کر کے اس کے بعد انٹرویو کرتے ہیں تو وہ بالکل نامناسب ہے۔ تو اب ایک بعض گشت ہے جی، جو دوسرا انٹرویو ہے، آج جاوید چودھری صاحب بھی بڑا سینہ چوڑا کر کے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے انٹلیکچوئل، ایسے صحافی جس کو ہم پاکیزہ پتہ نہیں پاک دامن کیا کیا سمجھتے تھے، وہ تو ریت کی دیوار کیا، وہ تو اندر سے جو ہے نا اتنا غلاظت کا ڈھیر نکلا کہ یقین کرو ہم کہ دل من مانتا ہی نہیں ہے کہ ایسے ایسے صحافی جو کہ اپنے آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کس غلاظت کے ڈھیر میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اب ان کی پاک دامنی جیسے جیسے کھل رہی ہے اور سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ اور جاوید چودھری صاحب نے آج ویلاگ کے اندر بڑے سینہ چوڑا کر کے کہا ہے کہ جناب ابھی تک جو انٹرویو ہوئے اس کا بھی باپ انٹرویو آنے والا ہے۔ اور بھائی باپ کیا، باپ کا باپ بھی آ جائے تو انٹرویو سے کیا ہوگا؟ پہلے اتنے انٹرویو ہوئے ہیں، اتنی پریس کانفرنس ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہونا، اس میں بھی کچھ نہیں ہونا۔ انٹرویو سے کبھی کوئی اب ڈیمیج ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ یوزول ہے۔ یوزول ایسے کہ جیسے اب ایک ڈرامہ سیریز ہوتی ہے، جب وہ جیسے جیسے وہ اپنے اینڈ کی طرف جاتی ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے اس کا اینڈ یہ ہوگا، وہ اپنا جو ایک تھیم ہے وہ ایسا ایسا لوز کر جاتی ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے اس کی، ایک پیک ہوتا ہے، یعنی کہ 10 12 15 20 اس کے جو ایپیسوڈ ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کو لمبا کھینچیں گے تو ایسا ایسا اس کی جو گرپ ہے یا آڈینس کی جو انٹریکشن ہے وہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو انٹرویو ہیں، یہ جو پریس کانفرنس ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بلکہ عوام مزید تنگ آ گئی ہے کہ ملکی مسائل، ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے انٹلیکچوئل ہے اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ انٹرویو کا بھی انٹرویو آئے گا۔ اور یہ اتنی جو ہے نا، مطلب ہے کہ ملک کی اتنی زیادہ وہ بدنامی ہو رہی پوری دنیا میں کہ یہ ایک گھر کے اندر جہاں پہ دو فرد ہو، اس میں بھی یہ ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ملک کے ساتھ تماشا کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، جو دوسرا انٹرویو وہ کہہ رہے ہیں جو نیکسٹ آئے گا وہ ہے ملک ریاض کا۔ اس کے اندر اس کو 3 ٹاپک دیے گئے کہ جناب آپ نے 3 ٹاپک ڈسکس کر نا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو انٹرویو کرتے ہیں اس کو ٹاپک دیا جاتا ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے۔ تو اس کو بھی ابھی جاوید چودھری صاحب ابھی انٹرویو آیا نہیں ہے، جاوید چودھری صاحب نے پہلے بتا دیا کہ بھائی اس کو 3 ٹاپک دیے ہیں۔ نمبر 1 ٹاپک جو 460 کروڑ کا وہ تھا، اس کی ایڈجسٹمنٹ تھی، ثاقب چودھری فارمر چیف جسٹس۔ تو ایک تو اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے کہ انہوں نے یہ اس کے بدلے مجھ سے فلاں 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 جو ہے نا وہ لیے ہیں، اپنا بینیفٹ لیے ہیں۔ اب خدائی جانے اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ 190 جو ملین پاؤنڈ ہے، جو کہ ابھی اسکینڈل چل رہا ہے عمران خان کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے اسے انٹرویو کروانا ہے کہ اس کے جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کے بدلے میں عمران خان اور بشرا بیگم نے بھاری قسم کی رشوت لی ہے مجھ سے، یہ انٹرویو ہونا ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے ساری کی ساری چیزیں یہ ڈسکس کرنی ہے کہ 190 ملین کے میں نے ہیرے دیے ہیں، میں نے جواہرات دیے ہیں، میں نے فلاں دیا، میں نے ڈھینگ دیا، جتنا بھی ہوگا وہ سارا کچھ وہ بتائے گا۔ اور اس انٹرویو کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی جس کو پہلے ہی وہ ایکسپوز کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ قانونی طور پہ نہ اخلاقی طور پہ۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سیفر کیس کی طرف۔ تو آج سیفر کیس میں عمران خان کی جو ہے نا ضمانت کی درخواست تھی، اس کے اوپر 3 رکنی بینچ نے اس کو سنا ہے۔ تو سلمان صفدر جو ان کے عمران خان کے وکیل ہیں، اس نے بڑے اچھے دلائل دیے، یہ انیشل دلائل تھے۔ تو اس کے اوپر سردار طارق مسعود جو ہے نا، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، وہ اس بینچ کو ہے وہ کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے اندر عائشہ ملک تھی، جسٹس عائشہ ملک، اور اس کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی تھے۔ تو انہوں نے نوٹس دے دیے ہیں، اب جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب جو اگلی سماعت ہے وہ رجسٹرار اس کو کر دے گا۔ امید ہے کہ نیکسٹ ویک میں یہ معاملہ بھی تقریباً اپنی کلوزنگ کی طرف
چلا جائے گا۔ اچھا جی، اب جو انٹرویو ہو رہے ہیں اس کی جو جس طرح سے مطلب ہے کہ جس طرح سے اس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، یا جس طرح سے اس کو ایک اوپینین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف، تو اس کے اوپر ایک شعر بڑا زبردست قسم کو مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتا ہے، میں نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، میں نے میں نے سمجھا ہی نہیں تمہیں مد مقابل اپنا، میں نے سمجھا ہی نہیں تمہیں مد مقابل اپنا، تم ایسی ہی میرے مخالف بنے پھرتے ہو۔ آج جو مخالف ہے عمران خان کہاں، یہ مخالف کہاں، یہ مفت میں مخالفت کر رہے ہیں، ان کا نہ کوئی جوڑ نہ توڑ، نہ کوئی لینا نہ دینا۔ ایک عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے خلاف انٹرویو کروا رہے ہیں، مطلب یہ شرم کی بات ہے کہ یہ انٹرویو اب آنا، اور اس کے بعد یہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کو انٹرویو کرنا اور اس کو آن ایئر کرنا، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس شخص کے خلاف بھی جو جیل میں بیٹھا ہے، جو جواب نہیں دے سکتا، اور ہماری میڈیا کے خلاف سب سے زیادہ یہ سازش ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر میڈیا کا جو کردار ہے وہ بڑا انتہائی ڈیمیج ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر اب میڈیا کی جو پرسپشن تھی وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے صحافی اینکر تمغہ امتیاز لے لے کے پتہ نہیں کیا کیا، تو ان کی جو کریڈیبلٹی یہ بھی زیرو ہو گئی ہے۔ تو اللہ ہی پاکستان کا حافظ ہے، اور یہ جو ملک جس بنیاد پر بنایا گیا تھا، اب یہ آگے اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اللہ حافظ۔